علی بھائی نجاشی مسلمان تھا یا عیسائی تھا؟ مسلمان تھا جی. اور نجاشی کی قبر پر صحابہ کو نور نظر آیا مشکات میں. مجھے نہیں پتا اس کی حدیث کی صحت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, آ بھی سکتا ہے, کیا اس میں مسئلہ ہے؟ صحابہ کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو صحابہ کرام کو کئی چیزیں دکھائی جاتی تھی, وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے. وہ صحیح بخاری میں ہے نا کہ 2 اصحاب حضور کو ملنے آئے, رات اندھیرا تھا, واپس جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک لاٹھی دی تو وہ کہتے ہیں وہ پورے راستے میں روشن رہی جس طرح ٹارچ ہوتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم بعض اوقات جب آپ کی موجودگی میں کھانا کھاتے تھے تو ہمیں اس نوالے سے بھی تسبیح کی آواز سنائی دیتی تھی. یہ بھی ہوتا تھا, یعنی یہ کامن ایکسپیرینس میں چیزیں آتی تھی. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جب آپ نے وہ پانی کے پیالے میں رکھا تو چشمے جاری ہوئے, 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, سٹور کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا. تو اس طرح کے ایکسپیرینسز ہو جاتے تھے. نجاشی مسلمان تھا, اہل فطرت میں سے تھا, اس اعتبار سے کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اور عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جب تلاوت کی سورہ مریم کی تو اس نے ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا نا, مسند احمد میں المستدرک الحاکم میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم اس تنکے سے بھی زیادہ وہ مقام نہیں رکھتے تھے جتنا تم نے بیان کیا. یعنی ہمارے عیسائیوں میں اگر کوئی ڈیوینٹی ان کے بارے میں کلیم کیا ہوا ہے تو وہ غلط ہے. وہ اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول تھے, خدا نہیں تھے, اور ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے جتنا قرآن نے بیان کیا. تو توحید کے اوپر تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. عمر بن عاص کے ساتھ یاری تھی, اس کے باوجود اس نے مسلمانوں کو پناہ دی, پھر اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تمہارا بھائی اس سرزمین میں فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھیں. تو وہ مسلمان تھا. عیسائی پہلے تھا وہ, اور نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں اگر شرک نہ کرتے ہوں تو مسلم ہی تھے نا. ورقہ بن نوفل جو سیدہ خدیجہ کا کزن تھا, جس کے پاس صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ لے گئی تھی ان کو. تو ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ تو اہل فطرت میں سے تھے, اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعوت بھی تھی. آپ فطرت نہ کہ فطرت ہیں جن تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو, فطرت پہ تھے, یہ کہہ لیں. فطرت تا کے ساتھ ہوتی ہے, یہ فطرت توئیں کے ساتھ, نیچر کے اوپر. اور آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث کرے گا, اور جب آپ کو مبعوث کیا جائے گا تو یہ شہر مکہ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے مجھے نکال دیں گے, یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جس نے توحید کی بات کی ہے اس کے رشتہ داروں نے, اس کے قریبی لوگوں نے, اس کے شہر کے لوگوں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا. اور پھر لوگوں نے وہ دن دیکھا ہے نا کہ وہ شخص جسے وہ صادق اور امین کہتے تھے, اتنا بڑا وہ سٹیٹس دیتے تھے کہ حضرت اسود کو نسب کرنے کا جب ایشو آیا تو ان کو ثالث اور جج کے طور پر مانا گیا. انہوں نے ہی وہاں سے ان کو قتل کے فتوے جاری کیے اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکلنا پڑا. اچھا, اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے سپیکرز نظر آ رہے ہیں نا اپنے اپنے فرقوں کی دعوت کرتے ہوئے یا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے, یہ جب پیغمبروں والی بات کریں گے تو ان کے مجمع بھی چھٹ جائیں گے. طارق جمیل صاحب نے صرف من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ بیان کیا ہے نا, آج تک وہ اس کے آفٹر شاک سے نہیں نکل سکے. 4 سال ہو گئے. حالانکہ یہ وہ بیان کیا جو اہل سنت کی کتابوں میں, ترمذی میں, مسند احمد میں حدیث موجود تھی, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. صرف اپنی بات جس میں کسی دوسرے فرقے کی سپورٹ تھی ان کے زوم میں, ان کے علماء کے, اس کے اوپر وہ ان سے ناراض ہو گئے. تو باقی ہماری والی باتیں کس طرح سن سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس پڑھے لکھے دور کی برکت ہے کہ دنیاوی تعلیم نے لوگوں کے ذہن کھولے ہیں, ورنہ اتنے لوگ کدھر بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پیغمبروں سے نہیں سنی. یہ تو ختم نبوت کی برکت ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو اللہ نے محفوظ کیا کہ آج اس بڑے پیمانے کے اوپر یہ دعوت کا کام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے.
اب مجھے بتائیں کہ نجاشی نے جب تنکا اٹھا کے کہا عیسائی پادریوں کے سامنے کہ عیسیٰ اس سے بھی زیادہ نہیں تھے مرتبے میں جو تم کلیم کر رہے ہیں ان کے بارے میں، کیا کوئی مسلمان امام کعبہ یا مسلمانوں کا بڑا سپیکر ایک تنکا اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس تنکے سے بھی زیادہ مرتبہ کلیم نہیں کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں آیا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے تو گٹھ لے کے ناپنا شروع کرتا ہے، یہی کہیں گے نا، انلمیٹڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہاں تو بڑے لوگ شوق سے سنتے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کوئی عام آدمی تو ہے نہیں ہے، ان کے معجزات تو کئی ایسے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں ملے ہوئے۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی واقعہ رپورٹ ہے کہ آپ نے کبھی مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک ماری ہو پرندہ بن گیا ہو؟ بتائیں۔ مردہ زندہ کرنے کا کوئی واقعہ سٹوریوں میں ویسے بنائے ہوئے انہوں نے واقعات، حدیث کی کتابوں میں کوئی نہیں ہے۔ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی بات، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے ان کی ماں کے اوپر بھی الہام کیا کہ تیرے بچے کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے حق میں یہ معجزہ ہے کیا بغیر باپ کے پیدا ہونے والا؟ باقی تو آپ کھینچتان کے کوئی جھوٹی روایتیں گھاڑ کے بیان کر لیں گے، ایک ایک کرو گے۔ اے پھکی میں تیار کر کے رکھی تھوڑے واسطے سٹیرائڈ، سارے معجزے بنا لو، بہ کے کار بنائی آؤ، اے کہ تو بناؤ گے؟ کوئی کتاب و سنت کی بات کر دے جی شان کٹا رہے ہیں۔ تو نجاشی نے نہیں یہ شان کام کی، تنکا اٹھا کے کہنا کہ اس سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا تم نے بیان کیا۔ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ، جبکہ ہمارے نبی کی تعلیمات بھی موجود ہیں صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہوں تو ہمیں تو حق حاصل ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں وہ جی قرآن پڑھ دینے، نبی کے خلاف آیتاں ڈھونڈ دینے۔ لعنت ہے جی آپ کے عقیدے کے اوپر اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی نبی کے خلاف بھی آیت موجود ہے۔ تمہارے نبی کے خلاف ہو سکتی ہے، ہمارے نبی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ تمہارا نبی بنایا ہوا بابوں کا ہے، ہمارا تو اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور۔ وہ تو بھی قرآن پڑھیں گے تو ان کو وسوسے آئیں گے، انہوں نے تو بابوں کو وہ کچھ کلیم کیا ہوا ہے جو پیغمبر کے حق میں بھی ثابت نہیں ہے۔ جی عبد القادر جیلانی تو کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں۔ کتنی بڑی باتیں کلیم کی ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں 3 دفعہ ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث، جسے اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لو، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا۔ یہ ہے کتابوں کا پیغمبر، کتابوں کا دین، اور یہ ہے بابوں کا دین۔ اسی لیے تو ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔